السلام علیکم. سید علی مظفر کراچی آفس سے آپ سے مخاطب ہے، اور آج کا ٹاپک بہت اہم ہے جس کا نام ہے واؤچر. واؤچر کی ڈیٹیلز، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ٹائپس، اس کا ایفیکٹ اور بہت کچھ. لہٰذا آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور توجہ سے سننا ہے. اس کے پیچھے کانسیپٹس بہت امپورٹنٹ ہیں سمجھنے کے. لہٰذا آج میں مخاطب خاص طور پہ اسٹوڈنٹ سے ہوں اور ان پریکٹیکل اکاؤنٹس، فائنانس اور پروڈکشن اور پیرول کے لوگوں سے جو واؤچر پاس کرتے ہیں دن بھر میں اور بہت کچھ نہیں جانتے. امید ہے کہ آج کے لیکچر سے اسٹوڈنٹس کو، بزنس مینس کو، آئی ٹی پروفیشنلس کو اور اکاؤنٹس پروفیشنلس کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. اور ان تمام باتوں کے لیے میں آپ سے شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں، اور آپ سے مجھے اس کے اینڈ پر یہی چاہیے ہوگا کہ آپ مجھے بتاتے رہیں. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن. بالکل ڈیفینیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں. آج کا آغاز ویلکم ٹو ایوری ون ان مائکروسافٹ اوشین آن لائن کلاس اینڈ ویڈیو کلاس لیکچرڈ بائی سید علی مظفر. فون نمبر، موبائل نمبر، فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آپ کے سامنے ہے. اور آج ہم جو ٹاپک، جیسے میں نے شروع میں بتایا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے واؤچر. اس ٹاپک پہ بہت کچھ بولا گیا ہے، لکھا گیا ہے. میں اپنی تجربات کی بنیاد پہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے. اور میں اینڈ پر آپ کی اپڈیٹس، کامنٹس اور ریمارکس ضرور چاہوں گا، جو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ بھی اور فیس بک پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. امپورٹنٹ ہے واؤچر. یاد رکھیں، واؤچر کو سمجھنے سے پہلے ایک پوائنٹ سمجھنا ہے جو بہت ضروری ہے. ایک لفظ ہے پائیوٹ. پائیوٹ ہوتا کیا ہے؟ آپ نے اس کو ایکسل کی شیٹس میں بھی مینو میں دیکھا ہوگا. پائیوٹ ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد اس کی جو دنیا ہے، جس کو وہ اٹھایا ہوا ہے، اس کو بیلنس کر لیتی ہے. اور یہ خوبصورتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بہترین مثال ایک لٹو میں ہو سکتی ہے کہ وہ پوری ایک چھوٹی سی باریک سی پن پہ، نوک پہ اتنا بڑا وزن اور اتنا بڑا سرکل چاہے کتنا بھی ہو، اس کو اگر کنٹینیو موومنٹ پر ہو تو بیلنس کر جاتا ہے. اسی کو پائیوٹ کہتے ہیں. اسی پوائنٹ کی ایگزامپل دینے کے لیے میں نے ایک شارٹ ڈیفینیشن بھی لکھی ہے کہ اے پن پوائنٹ اور شارٹ شافٹ on the end of which something rests and turns, or upon and about which something rotates or oscillates. بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے. محور بھی کہتے ہیں ہم اس کو، مرکز بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے گرد ساری دنیا گھوم رہی ہو. تو پائیوٹ کو سمجھانے واؤچر سے پہلے میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ میرے ذہن میں آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ پائیوٹ وہ پوائنٹ ہے جس پہ یہ بیلنس ہو جاتا ہے. اب جو ایجوکیشن دنیا ہے، یہ دنیا بہت وسیع ہے. ایجوکیشن دنیا کا بھی ایک پائیوٹ ہے. آپ کے پاس تعلیمی ادارے کے علاوہ بہت ساری لیبارٹریز ہیں، ایگزامینیشن ہال ہے، بورڈ ہے، سرٹیفکیٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، فرنیچر ہے، بلڈنگ ہے، سپورٹس ہے، سلیبس ہے، اور بہت کچھ کرنے کو ہے. لیکن یہ سب کچھ بیکار ہے اگر آپ کے پاس جس کے لیے یہ دنیا بن رہی ہے اس کا پائیوٹ نہ ہو. وہ ساری محنتیں جس کے لیے ہوتی ہیں ایجوکیشن ورلڈ کی، وہ پائیوٹ ہے اسٹوڈنٹ. اسی طریقے سے دنیا کے جتنے اور بھی دنیا ہیں، فار ایگزامپل ہم میڈیکل کی بات کریں تو میڈیکل ورلڈ میں بھی ایک نہ ایک پائیوٹ ہوتا ہے جس کی پوری دنیا گھوم رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے وہ ہوتا ہے پیشنٹ. اگر پیشنٹ مطمئن نہ ہو، صحت یاب نہ ہو، تو آپ جتنے چاہے ہاسپٹل بنا لیں، لیبارٹریز، اور اس کو بہترین ٹیکنالوجی ایڈوانس دے دیں، کوئی فائدہ نہیں. اسی طریقے سے ہم جس دنیا میں رہنا چاہ رہے ہیں وہ اکاؤنٹنگ کی دنیا ہے. اور اکاؤنٹنگ کی دنیا میں اگر کوئی چیز جس کے گرد پوری اکاؤنٹنگ گھوم رہی ہے اور ہم نے جس کو آج فوکس کرنا ہے پڑھنے کے لیے، وہ واؤچر ہے. آج ہم نے اس واؤچر کو ہی سمجھنا ہے کہ اس واؤچر کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ پوری دنیا پہ افیکٹ کرتا ہے. کیونکہ ہم نے جس ERP کی طرف ہم جا رہے ہیں
یہ اس کی بنیاد ہے. اگر یہ کلیئر ہو گئی تو اس کے بعد مجھے پڑھانا اور آسان آپ کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتا چلا آؤں. تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں انتہائی اہم ٹاپک واچر. اس واچر کے گرد کیا کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے. اور پوری دنیا اکاؤنٹنگ کی اور ای آر پی کی یا تمام ماڈیولز کی اسی کے گرد گھوم رہی ہے. تو آغاز کرتے ہیں اپنے ٹاپک کا. اس ٹاپک کے ڈیفینیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیفینیشنز کی لکھی ہے. A written evidence of any business transaction. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کاروباری لین دین کا، کاروباری سرگرمی کا تحریری ثبوت، اس کو ہم واچر کہتے ہیں. اب اس کے مختلف نام اردو میں بھی ہیں اور مختلف زبانوں میں بھی ہیں. ہمارے اردو میں اس کو کوئی دستاویز کہتا ہے، کہیں اس کا نام وثیقہ کہا جاتا ہے، کہیں رقم کی رسید ہے، سمپل تحریری ثبوت بھی کہا جا سکتا ہے. یقیناً جب آپ کہیں کسی کے پاس کچھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی چیز واپس کرنی ہو تو وہ جب تک واپس نہیں ہوتی جب تک اس کی رسید آپ کے پاس نہ ہو. اس لیے یہ واؤچر سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے ہر نیچر آف بزنس میں، چاہے اسکول ہو، چاہے ہاسپٹل ہو، چاہے ٹریڈنگ ہو، چاہے مینوفیکچرنگ ہو. ساتھ ساتھ اس کی ایک دو ٹائپ اور بھی ہوتی ہے واؤچر کے ساتھ ساتھ، جس کو ہم انوائس کہتے ہیں. اب واچر میں اور انوائس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے. واچر میں جو چیز لکھی جاتی ہے وہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی ایک اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا کریڈٹ ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ انوائس کی شکل میں کچھ چیزیں ایکسٹرا بڑھ جاتی ہیں اور اس میں آئٹم کا ذکر بھی ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو لسٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی وسیع ہو جاتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں a list of goods sent or services provided with a statement of the sum ڈیو فار دس. اس کو ایک بل بھی کہتے ہیں. اب بل کے ساتھ ساتھ سملر اس کے نام بہت سارے ہیں. ہم بل کے علاوہ اس کو اکاؤنٹس بھی کہہ دیتے ہیں، اسٹیٹمنٹ بھی کہہ دیتے ہیں، شارٹ میں اسٹیٹمنٹ آف چارجز بھی کہہ دیتے ہیں، اور آئٹمائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اب اس کے بعد میں جب اس کی پکس دکھاؤں گا یا اس کا امیج دوں گا آپ کو تو میں مزید آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا. تو واچر کی مختلف ٹائپس اویلیبل ہیں. جب ہم نے دیکھ لیا کہ واچر ایک تحریر ثبوت ہے تو جتنے زیادہ واچر ٹائپ کسی سافٹ ویئر میں ہوتے ہیں اتنا اس کی ایکٹیویٹیز کو تمام کی تمام کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو واچر کی سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی تو آپ بہتر طریقے سے اسٹرکچر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں مینولی بھی. حالانکہ ای آر پی سسٹم میں تو یہ سہولتیں بہت آسان ہیں، کیونکہ جب ہم نے ایک مشین سے کام لینا ہے اور صرف ان پٹ ہم نے صحیح دینا ہے، واچر ٹائپ اگر ٹھیک ہم نے فیڈ کر دیا تو آگے جتنا بھی کام، جتنی بھی رپورٹیں ہیں، فائنینشیلز ہیں، ایم آئی ایس ہیں، یعنی کہ 200 رپورٹس ہیں، وہ تمام کی تمام رپورٹیں ڈپینڈ ہی واؤچر پہ کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ مشین تو غلطی نہیں کرتی، مشین کی کوئی غلطی نہیں ہوتی جب وہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمیں خود جو مین اہم کام ہے، کیونکہ بلاک ڈائیگرام آف اے کمپیوٹر سسٹم میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے ان پٹ ہے، پھر پروسیس ہے، پھر آؤٹ پٹ ہے. اب آؤٹ پٹ تو رپورٹس ہو گئی، وہ تو یہ آٹومیٹک بنا رہا ہے، 200 ہو یا کہیں زیادہ ہوں، اور پروسیس بھی خود کر رہا ہے. تو اب یہ دونوں کام تو مشین کر رہی ہے، اور ای آر پی سسٹم اگر اچھا ہے تو غلطی کے چانس تو ختم ہو گئے. اب اگر زیادہ فوکس ہمیں کرنا ہے تو وہ واؤچر پہ کرنا ہے، کیونکہ واؤچر کے ذریعے ہم اپنی انفارمیشن کو ان پٹ دے رہے ہیں، اپنا ڈیٹا بیس کریٹ کر رہے ہیں اس طرح کا کہ جس طرح کی ہمیں رپورٹ یا ہماری تمام طرح کے ڈپارٹمنٹس کو کور کیا جا سکے. تو واچر ٹائپ میں سب سے پہلے کئی قسم ہیں، لیکن ہم ان کو نارملی اکاؤنٹنگ واچر کہتے ہیں. اور بیک اینڈ پہ میں بتا دوں کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ ڈیبٹ کریڈٹ میں ہو رہا تھا، لیکن ٹائپس میں بانٹ کر رپورٹنگ کو رچ کیا جاتا ہے اور کنٹرول بڑھ جاتا ہے. تو اکاؤنٹنگ کے بہت سارے واچرس ہیں، میں آگے جا کے بتاؤں گا، جن کا تعلق سیل پرچیز پیمنٹ رسیٹ سے ہے. لیکن انوینٹری کے بھی واچرس ہیں، اسٹاک سے ریلیٹڈ ہیں. پھر اس کے بعد آرڈر واچر ہیں، جب ہم آرڈر پرچیز کا بھی ہو سکتا ہے، سیلس کا بھی ہو سکتا ہے. پیرول کے واچرس ہو سکتے ہیں. بہت سارے واچرس پروڈکشن سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ واچر اس میں بلٹ ان ہے اور وہ ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. لیکن ہم اس میں یہ بھی ایک سہولت دی گئی ہے ای آر پی میں کہ ہم اپنے واچر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. جو واچر اس میں نہیں موجود ہیں لیکن ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جیسے پوائنٹ آف سیل کا واچر اس میں ہوتا نہیں ہے لیکن کریٹ کیا جاتا ہے. مینوفیکچرنگ کا واچر اس میں ہوتا نہیں ہے، ایشو ریٹرنز ہم کریٹ کرتے ہیں.
اور واچر کے ذریعے کیونکہ ان پٹ کنٹرول ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں ہم فکس بھی کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں بڑی فیسلٹی مل جاتی ہے رپورٹنگ میں کہ ان پٹ شارٹ ہو جاتا ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کیا بینیفٹس ایک واچر کو اگر ہم فکس کر دیتے ہیں کچھ چیزوں میں تو ان پٹ کم سے کم دینا پڑ جاتا ہے, اس سے غلطی کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں. بہرحال آگے ہم جب بات کریں گے اس پہ تو بتاتے ہیں آپ کو. اب واچر اس میں 3 طرح کے ہیں افیکٹ وائز. جیسے ہی ہم کو سیو کرتے ہیں اس کے 3 افیکٹ الگ الگ طریقے سے پڑتے ہیں. نمبر 1 ریگولر واچر. یہ وہ واچرز ہوتے ہیں جیسے ہی یہ سیو ہوتا ہے وہ جا کے ڈے بک میں مینٹین ہوتا ہے, لیجر بھی جا کے ہٹ ہوتا ہے, ٹرائل بیلنس کو, بیلنس شیٹ, پروفٹ لاس اور جتنے بھی ریسپیکٹو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب پہ جا کے یہ واچر فوراً افیکٹ ڈال دیتا ہے ایک واچر کی سیو ہونے کے فوراً بعد. لیکن اس کے علاوہ ایک واچر اور کہلاتا ہے جس کو ہم آپشنل واچر کہتے ہیں. یہ ہولڈنگ واچرز ہوتے ہیں اور ہولڈ بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ہم ٹرانزیکشنز کو سیو نہیں کرنا چاہتے, ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اس کو اوکے کرے, آگے گو ہیڈ دے, ہولڈ پہ رکھے, یا ابھی ہم نے کوئی کمٹمنٹ کیا ہے لیکن وہ فائنل نہیں ہوا, یہ چیکس ہمیں ملے ہوئے ہیں بہت سارے لیکن ابھی وہ کلیئر نہیں ہوئے, اور جب تک ہم نہ چاہیں وہ جا کے لیجر میں ہٹ نہ ہو لیکن مینٹین ضرور ہو. تو اس میں یہ بڑی فیسلٹی ہے جو آگے چل کے بتاؤں گا, خاص طور پہ بجٹنگ, پلاننگ, فورکاسٹنگ میں یہ بہت کام کی چیز ہے. اس کے علاوہ پوسٹ ڈیٹڈ واچر وہ واچرز ہوتے ہیں جن کی ڈیٹ ابھی نہیں آئی ہوتی, آنے والے وقت میں 10-12 دن, مہینے بعد ہوتی ہے. جب تک ہم اپنا کام ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ واچر افیکٹ نہیں ڈالتے, لیکن جیسے ہی وہ ڈیٹ شامل ہوتی ہے یہ واچر آٹومیٹکلی افیکٹ ڈالتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ واچرز کے کچھ نام ہیں جو نارملی مشہور ہیں لیکن زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں. ان میں جنرل واچر جس کو ہم جے وی کہتے ہیں, ایک ڈیبٹ ہو رہا ہے اور دوسرا کریڈٹ ہو رہا ہے, یہ تو نارمل ہونا ہی ہونا ہے چاہے کوئی بھی واچر ہو. لیکن آسانی کے لیے پیمنٹ, ریسیٹ, کانٹرا, سیل, پرچیز, مینوفیکچرنگ جرنل, سیل ریٹرن, پرچیز ریٹرنز, اسٹاک ایشوز, اسٹاک ریٹرن, اسٹاک مینوفیکچر, پیرول, اٹینڈنس اور بہت سارے واچرز جو میں نے جان بوجھ کے بھی مینشن نہیں کیے کیونکہ ابھی میں آپ کو سافٹ ویئر نہیں پڑھا رہا. یہ تمام کے تمام لیکچرز میں صرف اور صرف کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ میرے اسٹوڈنٹ ہو یا میرا کلائنٹ ہو وہ جانتا ہو کہ ہم کس طریقے سے اس کے تمام ایکٹیویٹی کو کمپیوٹرائز کریں گے. اسٹاک آئٹم میں واچر کے ٹائپس بہت زیادہ ہے اور میں ان کو بیان ابھی جب پریکٹیکلی ہم پڑھیں گے, امپلیمنٹیشن جب ہم کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو پھر اس کو بہت زیادہ کلیئر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا ایک آپ کو ٹائپ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اس میں ڈھیروں ٹائپ پہلے سے بلٹ ان ہے اور مزید کریٹ ہو بھی سکتے ہیں. اب یہ ایک واچر کی ٹائپ ہے جس کا نام الٹے ہاتھ پہ لکھا آ رہا ہے پیمنٹ, یہ ریڈ کلر میں بتا رہا ہے کہ واچر ہے. لیکن اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ واچر کوئی بھی ہو, اسپیشلی وہ واچر جو پیمنٹ کا ہو یا ریسیٹ کا ہو یا کوئی واچر ہو, اس میں سے جو سب سے قیمتی بات ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اگر واچر میں 6 چیزیں لازمی ہونی چاہیے. نمبر 1, واچر کا نام تو آ گیا پیمنٹ, لیکن ساتھ ساتھ اس پر ایک نمبر الاٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ یہ پیمنٹ کا واچر کی نمبرنگ کیا چل رہی ہے اور اس سے ہم پہچانیں آڈٹ کی صورت میں, تلاش سرچ کرنے کی صورت میں. یہ لازمی ہے اور یہ آٹومیٹک بھی ہو سکتی ہے, مینول بھی ہو سکتی ہے, لیکن آٹومیٹک از دا بیسٹ. اس کے علاوہ ڈیٹ, اکاؤنٹنگ پیریڈ ڈیٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پورا سائیکل, لہٰذا اس ڈیٹ پہ کتنے واچر پاس ہوئے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن تیز انٹری کرنے کے لیے ہم چاہیں تو ڈیٹ کو فکس بھی کر سکتے ہیں یہاں پر, اور یہ خود بخود نیکسٹ پہ انٹر ہو جائے گا. ہم شروع میں ڈیٹ ڈال دیں اور جتنے واچر ڈالیں اس میں آٹومیٹکلی یہ ڈیٹ لکھ کے آ رہی ہو اور وہ فوراً نہ واچر نمبر پہ روک رہا ہو نہ وہ ڈیٹ پہ روک رہا ہو, ڈائریکٹ وہ 3rd اسٹیپ میں چلا جاتا ہو, یعنی کہ وہ فیڈ کر رہا ہو کہ جی کریڈٹ کون سا اکاؤنٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو واچر ٹائپس میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں جو ٹائپ نظر آ رہی ہے, موڈ نظر آ رہے ہیں واچر انٹری کے, وہ سنگل انٹری موڈ ہے, لیکن ایک ڈبل انٹری موڈ بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اکاؤنٹنٹ پہ, فائنانس والوں کے اوپر کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اویلیبلٹی دونوں کی ہے, چاہے آپ سنگل انٹری موڈ میں کام کریں چاہے آپ ڈبل انٹری موڈ میں کام کریں, یہی واچر کنورٹ ہو جائے گا سنگل انٹری سے ڈبل انٹری میں. کیونکہ ہمارے ہاں 2 نظام چل رہے ہوتے ہیں, ایک امریکن اسٹائل ہے, امریکن اکاؤنٹنگ ہے, اور ایک بزنس جو سمجھ لیجیے کہ برٹش ہے. کیونکہ برٹش والے ڈیبٹ کریڈٹ لکھ رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹنگ والے امریکنس جو ہے وہ 2 اور Y لکھ رہے ہوتے ہیں, تو جس میں تھوڑا سا رہتا ہے. تو ادھر ایک تیسرے نمبر پہ کریڈٹ آتا ہے اور چوتھے نمبر پر فیولز. میں نے واچر دیکھ کے دیا ہے آپ کو کہ یہ کریڈٹ 2 ایجر ایک وقت میں ہٹ ہو رہے ہیں, ایک کریڈٹ ہو رہا ہے دوسرا ڈیبٹ ہو رہا ہے.
یہ 4 باتیں کے ساتھ ساتھ اماؤنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کتنی اماؤنٹ سے وہ ہٹ ہو رہا ہے، لازمی بات ہے، تبھی معلوم چلے گا ہمیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نریشن. یہ نریشن جو ہے یہ تو آپشنل ہوتی ہے، ڈسکرپٹیو انفارمیشن ہے، کبھی کبھی تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، نریشن ہونا اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو واؤچر سیو ہو جائے گا. لیکن باقی چیزوں میں کے بغیر سیو ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں اس میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ تمام لیجر ہٹ کر لیجئے اور اماؤنٹ نہ ڈالیں واؤچر میں، تو وہ زیرو ویلیو کا ہم نے اگر یس کیا ہے تو وہ بھی سیو ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن کے، ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن نریشن پہ ہم اور جتنی باتیں اوپر لکھی ہیں ان تمام پہ ہم جب ڈیٹ بک بہت بڑھ جائے گی ہماری تو ہم اس کو بہت آسانی سے سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ رپورٹنگ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ہم نریشن کو کانٹینٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں، بگننگ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور بہت سارے اور بھی ٹائپس ہیں جب ہم اس کی سرچنگ ایبلٹی پڑھیں گے جس میں رینج اور ویلیویشن ہے تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھائی جائے گی. اچھا اس کے بعد واچر ٹائپس میں نے ایک بل بنا کے دکھایا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ واچر ٹائپ پیمنٹ کا ہو. ہم مختلف بل جب بناتے ہیں تو اس میں ڈیبٹ کریڈٹ تو بیک اینڈ پہ ہو ہی رہا ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی اس والے واچر کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی کسٹمر ہے اے بی سی، یہ ہمارا کسٹمر ہے، اس کسٹمر کو مال جا رہا ہے، سیلز ہماری کریڈٹ ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آئٹم کے نام آ گئے، جبکہ ڈیبٹ کے واچر میں پیمنٹ میں ایسا نہیں تھا. اس میں آئٹم کے نام بھی آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی غور سے دیکھیں تو ان کی کوانٹٹی، ریٹ اور ویلیو بھی آ رہی ہے. اب یہاں پر جب ہم یہ آئٹم کریٹ کرتے ہیں تو اس کی گروپنگ، اس کی کیٹیگری، اس کے یونٹ ڈیفینیشن اور لوکیشنز، اگر ایسا آئٹم ہے جو ایکسپائر ہو رہا ہے یا لاٹ اور بیچ والا ہے، مینوفیکچرنگ ڈیٹ ڈالنی ہے، اور بہت ساری باتیں جو انوینٹری سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ بل پہ تو نہیں لکھتے لیکن بیک اینڈ پہ ہم کام اس پہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا آ رہا ہے کہ ایک کارٹن میں 12 بوٹلس ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی 12 بوٹلس کے حساب سے کام کریں گے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے ڈسکاؤنٹ، یعنی کہ ہم ملٹیپل انٹری کر رہے ہیں. ڈیٹا انٹری میں ہمارا کسٹمر ڈیبٹ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ساتھ ساتھ ہم ڈسکاؤنٹ اور جی ایس ٹی کو بھی ہٹ کر رہے ہیں ایک ساتھ. تو یہ اس میں بڑی خوبی ہے اور کمال کی خوبی ہے. اگر آپ کبھی غور سے دیکھیں تو ہم ایک وقت میں ملٹیپل کام بھی ایک واچر میں کر سکتے ہیں، ڈپینڈس اپون دا سچویشن. تو یہ ایک چھوٹا سا میری طرف سے ایک کمپلیٹ کہہ لیجیے واچر کی ڈیفینیشن سے لے کے واچر کے ہسٹری تک ایک آپ کو لیے آسانی تھی کہ آپ کو میں سمجھا سکوں. اور اب آگے ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا سا اور آپ سے بات کرنی ہے. تو آج کے لیے اتنے ہی، اور امید ہے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہماری پسند آئی ہوگی جو ہم نے کاؤنٹنگ کی جان، مرکز، محور جس کے گرد پوری دنیا گھوم رہی ہے کاؤنٹنگ کی، اور نہ جانے کتنی رپورٹس جن کا بھی میں نے ذکر نہیں کیا ڈپارٹمنٹ کا، وہ اس کی بدولت آپ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا میرا آپ کے لیے لیکچر تھا جو یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. ان فیوچر میں اگر آپ کو کبھی ضرورت ہو ہمارے لیے تو آپ کی امید ہے کہ آپ ہمیں رابطہ کریں اور ہم آپ کو مستقل گائیڈ بھی کرتے رہیں گے. تو سید علی مظفر کو اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر پھر ملاقات ہوگی.